مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ باکرداری اور بدکرداری میں کیا فرق ہے، سچائی جانچنے کی کسوٹی کیا ہے اور جھوٹ ناپنے کا کیا پیمانہ ہے، غیرت کہاں سے شروع ہو کے کب بغیرتی کی حدود میں داخل ہوتی ہے، جرم کیا ہے اور بے گناہی کس جانور کا نام ہے، واقعی مجھے اندازہ نہیں۔ مثلاً تمام تر ویڈیو فوٹیج کے باوجود پچھلے 5 دن سے محترم رضا ربانی، اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، حامد خان اور جلیلہ حیدر جیسے وکیل بھی طے نہیں کر پا رہے کہ قانون کے پیشے کی عزت کو واقعی داغ لگ چکا ہے یا اب بھی کسر باقی ہے۔ کسی بھی قانون دان کا کوئی بھی مذمتی بیان اگر مگر کی ملاوٹ سے پاک نہیں۔ یہی حال ڈاکٹروں کا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز بالخصوص جو بھی بدتمیزی کر لیں، مریضوں کو جب جب بھی انسانی خام مال سمجھ لیں، جس پہ چاہیں ہاتھ چھوڑ دیں یا گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں، مجال ہے ان کے سفید کوٹ پہ کبھی کوئی داغ ندامت کسی بھی سینئر کو نظر آ جائے۔ میں نے آج تک کسی ہم پیشہ ساتھی کی زبان سے کسی بھی وکیل یا ڈاکٹر کو گناہ گار یا قصوروار نہیں پایا۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے وکالت یا طبابت کی حرمت اہم تھی، اب وکیل اور طبیب کی حرمت زیادہ اہم ہے۔ اور جب میں اور اوپر دیکھتا ہوں تو وکیل اور ڈاکٹر کے ساتھ خون بھی معاف کرنے کو جی چاہنے لگتا ہے۔ مثلاً پرویز مشرف جو آج بھی کسی کو منہ پہ جھوٹا یا سچا کہنے سے نہیں ہچکچاتے، انہوں نے بطور صدر درجنوں مجرموں کی سزائے موت کی توثیق بھی کی ہوگی، مگر جب آرٹیکل 6 کے تحت خود ان پہ آئین توڑنے کا الزام لگتا ہے تو وہ اس پورے عدالتی عمل کو ہی فراڈ قرار دیتے ہوئے خود کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور عدالت سے بچنے کے لیے وہ تمام ہیلے بہانے برتتے ہیں جو دوسری جماعت کا بچہ اسکول نہ جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مگر وہ بہرحال پرویز مشرف ہیں۔ اور پرویز مشرف کا کیا رونا روئیں، یہاں تو معطل پولیس افسر راؤ انوار بھی انسانی حقوق کی پامالیوں کی بین الاقوامی امریکی فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کو مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی بین الاقوامی سازش بتا رہا ہے، اور اپنی کردار کشی پہ امریکی حکومت کو عدالت میں گھسیٹنے کی وارننگ دے رہا ہے۔ اور راؤ انوار بھی کس کھیت کی مولی ہے جب آسمان یہ منظر بھی دیکھنے کو زندہ ہو کہ ہمارے دور کی جمہوری ہیروئن اور انسانی حقوق کا استعارہ نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی عالمی عدالت انصاف میں روہنگیا نسل کشی پہ اپنے ملک کے انہی جرنیلوں کی پالیسی کا پرجوش دفاع کر رہی ہیں جنہیں وہ کل تک انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا دشمن کہتی تھیں۔ یہ مناظر دیکھنے کے بعد مجھے تو حق ناحق، سیاہ سفید، جھوٹ سچ اور اصول و بے اصولی کا سب کاروبار ہی فراڈ لگ رہا ہے۔ شاید اصل گیم طاقت و بے طاقتی کا ہے جسے ہم انصاف اور اصول کے ترازو میں تولنے کے خبط میں مبتلا ہیں۔